دوبارہ سے یہ جنگ رکوانے کی کوشش کرنی چاہیے، یا پاکستان اگر کوشش بھی کرے تو کیا یہ جنگ رکوا سکتا ہے، یا واقعی ایران چاہتا ہے کہ وہ جنگ نہ کرے، یا امریکہ چاہتا ہے کہ وہ جنگ نہ کرے؟ ان سوالوں کے جواب ہم تلاش کرتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ واقعی جو ہے یہ جنگ اب رک سکتی ہے، ابھی وقت ہے کہ نہیں ہے، یا یہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے یہ دونوں فریقین کے درمیان سے۔ ابھی سب سے پہلے ہم اس پر جو ہے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بھائی جب سارے معاملات طے ہو گئے تھے، وہ یوز بھی سائن ہو گیا تھا، تو آخری جنگ دوبارہ سے کیوں شروع ہوئی؟ تو میں جن کو پتہ نہیں ہے کہ معاملات کہاں سے بگڑا، تو میں ان کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ جب سارے معاملات سیٹل ہو گئے تھے تو ایک جو معاملہ یہ بھی تھا دونوں ملکوں کے درمیان کے جو دریائے ہرمز ہے اس پر اب جو بھی جہاز گزرے گا اس کی اطلاع ایران کو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کوارڈینیشن میں ہونا چاہیے، باقی آنا جانا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ باتیں ہو چکی تھی، تو ابھی ہم نے دیکھا کہ وہاں سے پھر 3 جہاز جو گزر رہے تھے وہ بھی عمان سائڈ سے، یعنی اب آپ دیکھیں نقشے میں کہ جو دریا ہرمز ہے اس کا آدھا حصہ سمندر کا وہ ایران کے پاس ہے، آدھا حصہ عمان کے پاس ہے، انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو جہاز گزر رہے تھے عمان کی سائڈ سے، تو اس پر جو ہے ایران نے ان کو روک کر ان پر اسٹرائک کیا، اور اس کے بعد ان کو روکا اور ایک طرح سے دریا ہرمز کو بند کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ امریکن جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ان کو آیا اس بات پہ غصہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل خطرناک اور ایک بدمعاشانہ فعال ہے، اس لیے اب ہم کوئی ایس کو نہیں مانتے، اب ہم اس کو سبق سکھا کے رہیں گے اور اس ایریے کو کلین کریں گے تاکہ آنے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جبکہ ایران نے کہا کہ یہ ہمارا کنٹرول ہے، ہماری اجازت کے بغیر آنے جانا جو ہے اس کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم اسی طریقے سے جو ہے روکیں گے۔ تو اس بات پر دوبارہ سے امریکن جو ہے وہ چڑھائی کرنے آ گئے ایران کے اوپر، اور اس کے جواب میں بھی امریکن نے بھی ان پر چڑھائی کی، ان کے بیسس پر حملے کیے، پھر امریکن نے ان پر حملے کیے۔ تو اس طریقے سے اب جو ہے وہ دونوں کے درمیان آپ کے سامنے صورتحال اتنی خطرناک حد تک چلی گئی ہے کہ امریکہ آج نواں روز ہے مسلسل بمباری کر رہا ہے، اور جہاں ایران کا جو ہے وہ بس چل رہا ہے وہ وہاں بھی کر رہا ہے، یعنی دونوں طرف سے شدید جو ہے وہ اس وقت جنگ جاری ہے، لیکن اس کے اثرات جو پھیلنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، اور اب کوئی بیچ میں آ بھی نہیں رہا ہے، کیونکہ جو پہلے والا معاملہ تھا نا، جنگ جو اس سے پہلے والی جنگ تھی وہ معاملہ ڈیفرنٹ تھا، لیکن یہ معاملہ ہی الگ ہو گیا، کیونکہ یہ معاملہ اب ایک جگہ پر قبضے کا ہے۔ یہ دریا ہرمز جو ہے جو ہم سب جانتے ہیں اس پر کنٹرول کا معاملہ ہے۔ تو یہ معاملہ تو ایسا معاملہ ہے کہ اس پر اگر دریا ہرمز کسی بھی کے بھی کنٹرول میں آ جائے تو ان کسی ممالک کو یہ پسند نہیں آئے گا کہ یار جو راستہ ہے وہ راستہ جو ہے رکاوٹ آ جائے، تاکہ ان کا مال آنے جانے پریشانی ہوگی تو وہ خود پریشان ہوگی، تو کوئی بھی ملک چاہے گا کہ اس پر کسی کا بھی کنٹرول ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پہ لوگ پریشان ہو گئے، دوسرے ممالک پریشان ہو گئے کہ یار یہ کس طرح کا یہ ایک نیا سبجیکٹ کھل گیا۔ اب اس پر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جنگ ہو رہی ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ بس سیدھی سی بات ہے، پاکستان کیا کرے گا جب تک ایران جو ہے وہ خود نہیں چاہے۔ اب اس سے پہلے جب پاکستان نے جنگ رکوا دی تھی تو بہت سارے ایرانی جو ہے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے، کچھ ان میں سے کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے شاید امریکہ کو بچایا ہے، ٹھیک ہے، شاید امریکہ کی سائڈ لی ہے، اگر پاکستان بیچ میں نہیں آتا تو امریکہ کی وہ ایسی کی تیسی کر دیتے، امریکہ کو جھکا دیتے، امریکہ کو بھگا دیتے، بہت ساری اس طرح سے باتیں ہوئی تھی۔ تو یعنی ایک طرح سے پاکستان کو تھوڑی بہت برائی بھی ملی تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اپریشیٹ بھی کیا پاکستان کو ایران کی طرف سے کہ پاکستان نے ان کے جنگ رکوائی، ان کے کو جو نا اس سے نکالا۔ تو دونوں طرف کی بات تھی۔ بہرحال اب آپ خود دیکھ لیں گے کہ اب امریکہ کو کیا پاکستان نے روکا تھا، یا امریکہ کو پاکستان نے ایک طرح سے ایران سے بچایا تھا، وہ تو وقت ثابت کر دے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ اب کہنے کا مقصد ہے کہ وہی بات ہے کہ اب پاکستان کیسے جو نا بیچ میں آئے گا، کیا کہہ کے بیچ میں آئے گا کہ یار ایران کو یہ کہے گا کہ یار آپ دریا ہرمز چھوڑ دو، تو
तो वो बोलेगा मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो बंद करूंगा। या अमेरिका को बोलेगा कि नहीं यार आप क्यों बमबारी कर रहे हो, तो वो बोलेगा भाई ये मैं इसको खुला छोड़ना चाहता हूँ ताकि लोगों की सप्लाई लाइन चलती रहे। तो एक तरह से अमेरिकन अब जो है ना लोगों के साथ अमेरिका की हमदर्दी इसलिए हो गई कि अमेरिका उस रास्ते को खुलना चाह रहा है, ईरान उस रास्ते को बंद करना चाह रहा है, उल्टा हो गया। अब आप बताएं कि पाकिस्तान किसका साथ देगा, क्या करेगा। और दोनों ममालिक में से कोई भी जो है ना अभी तक खुल के किसी ने नहीं बोला कि आप आके बीच में हमारे दरमियान फैसला कराएं। और अमेरिका को ज़रूरत भी नहीं है, उतना बड़ा मुल्क है, उसकी आदत नहीं है कि भाई वो किसी को मुज़ाकरात करे। तो पहला ऐसा मौका था, मैंने अब देखा बहुत कम ऐसे मौके हैं कि अमेरिका ने किसी का मुज़ाकरात किया, वरना हमेशा अमेरिका ने ठोका है ठाका है और उसको बोला है कि अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो अमेरिका का स्टाइल यही है, उस पर जेब भी देता है, बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन ये कि मामला तो आपके सामने है। तो अब आगे देखते हैं, अगर किसी ने अमेरिका ने या ईरान ने कहा दोबारा साजिशी के लिए तो पाकिस्तान बिल्कुल हाजिर होगा। पाकिस्तान ईरान के साथ पहले भी था, पाकिस्तान ईरान के साथ आज भी है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो ईरान ने वहाँ पर जो इधर हमस को ब्लॉक करने के लिए वो जो कार्रवाई की थी, उस पर बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ईरान ने जल्दबाजी की, इसको ये नहीं करना चाहिए था, जज्बातीपन जो था वो दिखाया गया था, या जो भी था इस बारे में। तो उस गलती से या उस जो है ना मिस्टेक से ईरानी ज़रूर सीखेंगे, समझेंगे दुनिया के सिस्टम को, ताकि हमारा ये दोबारा से जो है वो इलाका पूरा अमन हो जाए, पहले की तरह हो जाए। ठीक है, आपको कुछ और लगता है तो आप भी इस बारे में अपनी राय दे सकते हैं। नेक्स्ट